پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت سیلاب کی وجہ سے شدید طریقے سے متاثر ہوئی۔ اسلام آباد میں پاکستان ڈیولپمنٹ فورم ہوا جس میں امریکہ، برطانیہ، جاپان، IMF اور دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ڈونرز نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو غیر مقبول فیصلے کرنے ہوں گے۔ غیر مقبول فیصلے جاری ہیں۔ بجلی 2.5 سال میں 60% مہنگی ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیولپمنٹ فورم میں جاپان کی جانب سے $50 کروڑ کا اعلان کیا گیا، سعودی عرب کی جانب سے $40 کروڑ کا اعلان کیا گیا، امریکہ کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا، لیکن ایک بار پھر یہ امداد کیری لوگر بل سے ہی دی جائے گی۔ کیا اس کانفرنس سے ہم اپنے مقاصد حاصل کر پائے ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وفاقی وزیر خزانہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم اس فورم سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ پچھلے 3 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں اس مہم پہ کہ پاکستان کی امداد ہونی چاہیے، اور فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کا فورم بھی ایک بنایا جس کی بھی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں، اور یہ سارے جو ممالک ہیں یہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کے بھی حصے میں وہ بھی ایک فورم میں ملتے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، لیکن کوئی حتمی قسم کی بات چیت ابھی تک نہیں ہوئی، اور یہ بھی PDF بھی اب آ کے چلے گیا، اور اس میں بھی آئی تھنک کہ کوئی اس قسم کی کرسٹلائزیشن نہیں ہوئی کہ یہ کیسے پاکستان کی مدد کریں گے، اور پرانے ہی جو کیری لوگر بل ہے اس کو بار بار امریکہ ایک ہی بل کو دوبارہ کر کے ایسے انڈیکیشن ملتی ہے جیسے کہ کوئی نئی چیز ہو گئی ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ ایک قسم کا سٹیل میٹ ہو چکا ہے اب پاکستان کا اور ان اداروں کا، اور یہ بھی ایک ایسا ہی موضوع تھا جس میں وہ پاکستان کو لیکچر دے کے چلے گئے ہیں کہ جی آپ اپنا خیال خود کریں اور اپنے حالات خود بہتر کریں۔ سو اس میں آئی تھنک کوئی خاص چینج نہیں آیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، فرینڈز آف پاکستان کا حصہ ہے امریکہ۔ پاکستان کو یقین دلایا تھا امریکہ نے کہ زیادہ امداد کی جائے گی اقتصادی مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن بار بار یہ کیری لوگر ہی آ جاتا ہے۔ ابھی 50 کروڑ کا اعلان ہوا، وہ کیری لوگر ہی آ گیا۔ کیا فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے ہم اس سلوک کے ظاہر حقدار ہیں کیا؟ ہاں نہیں، وہ بالکل وہی پروگرام ہے اور وہی باتیں ہیں، اور کوئی نئی بات کوئی نہیں ہے، اور پاکستان کو سوائے لیکچر دینے کے اور کوئی نہیں کیا جا رہا، اور آئی تھنک کہ وہ پاکستان کی طرف سے بھی جو ریفارمز مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں آ رہی، اور پاکستان کے گورننس ایشوز اسی طرح اٹکے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی اسی میں اسی طرح چل رہی ہے، اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی گورنمنٹ کا جو سٹینڈنگ ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور اکنامک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیگفلیشن ہو گئی ہے، اسٹیگنیشن بھی چل رہی ہے، اور انفلیشن بھی چل رہی ہے، اور ڈیفیسٹس جو ہیں وہ بھی قابو سے باہر ہیں۔ سو آئی تھنک کہ وہ سچویشن اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی حل کی طرف جا رہی ہے۔ آئی تھنک اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب ہم وہ ٹرسٹ تو نہیں بنوا سکے جو ہم یعنی ایک چاہ رہے تھے کہ عالمی برادری ہم پر اعتماد کرے، ہم تو وہیں کے وہیں رہ گئے۔ جی آئی تھنک اسی چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ہم کنونس نہیں کر پائے کہ ہم سیریس ہیں اور ہم وہ قدم اٹھائیں گے جس سے اکنامک پہلو میں مس مینجمنٹ بہتر ہوگی، اور جو گورننس ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ جو بڑے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں اس میں بھی ابھی تک بہت بڑے خسارے آ رہے ہیں، اور اس میں بھی کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا۔ پرائیویٹائزیشن کی طرف کوئی نہیں جا رہا۔ فورن انویسٹمنٹ کے پاکستان میں آنے کے چانسز بالکل زیرو ہوئے ہیں، اور ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے وہ بھی سائیڈ لائن پہ بیٹھا ہے، اور نان پرفارمنگ لونز بڑھتے جا رہے ہیں۔ سو آئی تھنک پکچر جو ہے وہ کوئی اسٹیبلٹی کی پکچر نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ورلڈ بینک ہے جس نے $1 ارب کے رعایتی قرضے کا اعلان کیا ہے، یہ رعایتی قرضہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ نیا قرضہ ہے یا یہ کوئی پرانے قرضے کو ری پیکج کر کے دیا جا رہا ہے پاکستان کو، کیونکہ
پی ڈی ایف میں پاکستانی ڈیلیگیشن نے یہی کہا کہ ری پرائٹائزیشن کرنے کی بجائے آپ نیا قرضہ دیں. تو ابھی تک تو ورلڈ بینک ری پرائٹائز کرنے کے لیے تیار تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ قرضے ہیں اس میں سے کچھ کو وہ ڈائیورٹ کر دیں گے فلڈ ایکٹیویٹیز کی طرف. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ورلڈ بینک کا جو نیا اناؤنسمنٹ ہے یہ وہی پرانی اناؤنسمنٹ کو دوبارہ کر دیا گیا ہے یا اس میں کوئی نئی فنڈنگ ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ نئی فنڈنگ ہے، لیکن میں شیور نہیں ہوں اس بارے میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سابق وزیر خزانہ، ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور پاکستان ڈیولپمنٹ فورم کے جو مطلوبہ نتائج ہیں اس پر روشنی ڈال رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ ہالبروک جو اس فورم میں بھی جنہوں نے شرکت کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقات کی. پاکستان کے آرمی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں تفصیل سے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان کی جانب سے امریکہ کو ایک بار پھر یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان کے کسی دوسرے علاقے میں اب آپریشن نہیں کیا جائے گا. پاکستان جو کچھ کرے گا وہ اپنے وقت اور اپنی مرضی کے مطابق کرے گا، کیونکہ عسکری قیادت نے رچرڈ ہالبروک کو یہ پیغام دیا ہے کہ پہلے سے جو جہاں پہ پوزیشن جو عسکریت پسندوں سے جو علاقے قبضہ کیے گئے ہیں اور وہاں پہ پہلے رٹ قائم کی جائے گی، پہلے ان علاقوں میں پوزیشنز کو مستحکم کیا جائے گا، اس کے بعد اگلے علاقوں کے بارے میں سوچا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس ملاقات میں ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی تحفظات کا ذکر کیا گیا پاکستان کی عسکری قیادت کی جانب سے. کیوں پاکستان پر ایک بار پھر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری فاٹا سیکیورٹی جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے. بہت شکریہ شاہ صاحب. ایک طرف گھوم پھر کے وہی کیرل لوگر کی امداد اور وہیں سے پیسے پاکستان کو دیے جاتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان پہ دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے شمالی وزیرستان کے لیے کہ وہاں پر آپریشن کیا جائے. یہ کیا مطلب لیا جا سکتا ہے اس کا؟ جی بالکل صحیح ہے. دراصل یہ تمام سٹیٹمنٹس اور یہ تمام جو ملاقاتیں ہیں ان کو ہمیں دیکھنے چاہیے جو پچھلے اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوئے یو ایس اور امریکہ کے درمیان. وہاں پر تھریڈ بیئر دونوں سائیڈوں کی پوزیشن واضح ہو گئی. اس میں پاکستان جو ہے وہ فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کر سکے، اور امریکہ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان اسٹریٹجک اتفاق اس بات پہ ہے کہ ہم ایکسٹریمزم کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں اور آپ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں آپ اس لڑائی کو مائکرو مینیج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں ہمیں کہہ سکتے کہ آپ فلانے وقت پہ یہ آپریشن کریں. اس وقت جو ہماری ملٹری پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری... اچھا شاہ صاحب، یہ دوسرا بیان ہلری کلنٹن کا آیا ہے، یعنی 2-3 بیانات میں اس نے کہا کہ ہم نے افغانستان کے لیے یعنی سوویت یونین کے خلاف پاکستان کی مدد سے اور ہم نے ریڈیکل گروپ وہاں پہ تیار کیے، یعنی خود وہ یہ مانتے بھی ہیں ہم نے یہ ریڈیکل گروپ تیار کیے. پھر وہ جو پاکستان کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے ان گروپ سے ٹیکل کرنے کے لیے، اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے اور دباؤ ڈالتے ہیں پاکستان پر. یہ کیا حکمت عملی ہے؟ میرے خیال میں یہی وہ ان کی غلطی ہے، اور یہ 8 سالوں سے یہ غلطی ان کی جاری ہے کہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ایک تو لانگ ٹرم ان کے آبجیکٹیوز ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، یعنی چائنا کو سراؤنڈ کرنے کے لیے وہ انڈیا کو، بھارت کو وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر اس دہشت گردی کے لہر کے سامنے پاکستان کی حکومت کو کمزور کیا گیا تو اس سے ان کا جو لانگ ٹرم وہ آبجیکٹیو شاید ان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. پاکستان نے ان کے ساتھ کوشش کی یہ چیز سمجھانے کی، باہر صورت وہ سمجھے نہیں، اور میرے خیال میں اس کے جو نتائج ہوں گے... اچھا، ڈرون حملے تو مسلسل جاری ہیں، پاکستان احتجاج بھی کرتا ہے، لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ اب ظاہر ڈرون حملوں میں کوئی کمی آنے کا امکان ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں کمی نہیں آئے گی، یہی جاری رہے گا. پاکستان کی طرف سے احتجاج بھی جاری رہے گا، کیونکہ اس میں کچھ حد تک یہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس ایشو کے اوپر وہ امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، اور جو ریڈ لائن ہے وہ اس پہ ہے کہ اگر ان کے ٹروپس فزیکلی یا کراس کرتے ہیں یا ان کے جو مینڈ ہیلی کاپٹرز یا کوئی اور ایئر کی کاروائی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ، سابق سیکرٹری فاٹا سیکیورٹی، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.